عليك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سيما بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمن لا تبردوا أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خداوند عالم سے دعا ہے پروردگار ہم سب کی اطاعت عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. بطور حسن ہمیں عزائے حسین برپا کرنے کی اور شرکت کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق دے. اس کو نشر و اشاعت کی ہمیں توفیق دے. خدا سے دعا ہے پروردگار سے کہ معبود مرتے دم تک دامن اہل بیت ہم سے نہ چھوٹے. خدایا ہمارے بچوں کی اصلاح کر دے. پروردگار ہم سب کی مشکل گرفتاریوں کو دور کر دے. اپنی تمام حوائج کے لیے، تمام مشکل گرفتاریاں دور ہونے کے لیے، روزی روزگار کے لیے، قرض و مقروضین کے لیے، بے اولادوں کے اولاد کے لیے، اور جن کے دلوں میں آنے کی تمنائیں ہیں زیارات پہ، ان سب کے لیے. اور مجھے نہیں معلوم آپ سب کی کون کون سی حاجتیں، ان سب کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا: ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمن لا تبرد ابدا. بے شک امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونا، امام حسین علیہ السلام کا قتل ہونا، یہ ایک ایسی گرمی ہے، یہ ایک ایسی حرارت ہے مومنین کے دلوں میں، مومنین کے قلوب میں، کہ لا تبرد ابدا، کہ جو قیامت تک رہتی دنیا تک یہ کبھی ٹھنڈے نہیں ہو سکتے. جس کے دل میں دل ہے، جس کے سینے میں قلب ہے، اور جس میں عشق حسین بھرا ہوا ہے، قیامت تک کبھی وہ چیز اس میں کمی نہیں آ سکتی. امام حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کے عشق میں. عزیزو، اس شکرانے، اس کے لیے جتنا شکرانہ ادا کیا جائے اس نعمت کے لیے، اتنا ہی ہمارے لیے کم ہوگا. معصومین نے جو ہمیں راستے بتائے ہیں، ان راستوں پہ ہمیں چلنا. معصومین نے
جو ہمیں طریق دکھائے ہیں اس طریق پر چلنا، یہی ہماری نجات کا باعث اور نجات کا سبب ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ بہرحال دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ خدا کے بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، معصومین کے بارگاہوں میں بھی جاتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ آج ہر کوئی مشکل میں گھرا ہے، گرفتاری میں گھرا ہے، پریشانی میں گھرا ہوا ہے، اور دعا بھی مانگ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ خداوند عالم ہماری باتوں کو نہیں سن رہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے، میرے آقا نے کتاب وسائل الشیعہ کے اندر اور بہار کے اندر بھی بہت سی کتابوں کے اندر نقل کیے گئے، میں حدیث کا فقط ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ مولانا فرمائے کچھ ایسی وجوہات ہیں، کچھ ایسی بنا ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اس وقت ہم لوگ جو مکتب اہل بیت پہ اس وقت بیٹھے ہوئے، فرش عزا، عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں، جس موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے کہ معصوم نے جو چیز بتائی ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں، اس کو سمجھنے کے بعد دوسروں کو بھی سمجھایا جائے، دوسروں کو بھی بتایا جائے۔ جو چیزیں اچھی ہم سیکھیں، ان اچھی چیزوں کو دوسروں کو بھی اس کو نشر و اشاعت کریں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی راہ راست پہ آئے۔ اس کی بھی اگر آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے اگر کسی ایک شخص کی بھی اگر مشکل گرفتاری اگر دور ہو گئی تو ہمارے لیے بس ہے۔ اگر ایک کی دعا ہمارے حق میں لگ جائے بس ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اس بات کو روکتے، لوگ کہتے ہیں ہمارے حق میں مولانا دعا کریے، یا آپ سے ملے کہیں گے التماس سے دعا ہمارے دعا کرے۔ ایسا کوئی کام تو کرے کہ خود بخود آپ کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں۔ زبردستی دعا کرانے سے کیا فائدہ؟ ایسے بنے، ایسا کام کریں، اپنا کردار، اپنا کریکٹر، اپنی رفتار، اپنی گفتار، اپنے بات کرنے کا طریقہ، اپنے طور و طرائق ایسا بن جائیں کہ خود بخود آپ کے لیے ہاتھ اٹھنا شروع ہو جائیں، خود بخود لوگ دعا آپ کے لیے کرنا شروع کر دیں۔ ہم ایسا بنے کہ خود بخود ہمارے لیے دعا، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریے۔ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے تو نعمت کم سے کم دوسروں میں دیں۔ اللہ نے ہمیں جس وقت پیسہ دیا ہے وہ دوسروں کو دیں۔ دوسروں کے غم و غصے، درد میں، خوشی میں، ہر چیز میں کھڑے ہو، ہر ایک سے ملنا جلنا، خوش رویہ، خوش رفتاری، خوش گفتاری، سب سے ہنس کے صلہ ارحام بجا لانا، نہیں معلوم کیا کیا چیزیں، یعنی ایسا کریں کہ لوگوں کے دل میں اتر جائیں، کہ اگر ان کے درمیان نہ رہیں تو لوگوں کو کمی کا احساس ہو، آپ کی کمی کا، ہماری کمی کا احساس ہو لوگوں کو۔ تب وہ کہنے کہ آپ کو ضرورت نہیں، خود بخود نماز ہے شب میں آپ کے لیے دعا کے لیے لوگوں کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، خود بخود آپ کے لیے جب وہ کبھی کسی مقدس مقام پہ ہوں گے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود ہاتھ اٹھ جائیں گے۔ پیار سے، محبت سے اپنی زبان میں شیرینی پیدا کریے۔ کچھ نہیں دے سکتے، انسان کوئی کسی کو دے کے کوئی چیز رہ نہیں جاتی، یہ زبان ہے جو یاد کی جاتی ہے۔ زبان کو انسان یاد کرتا ہے، انسان کے کردار کو یاد کرتا ہے۔ ملے مثلا فلاں جگہ ملاقات آپ سے کریں، وہ مولانا کتنے اچھے تھے جن سے ملاقات ہوئی، ہمیشہ آپ کو یاد کیا گیا، ہمیشہ یاد کیا گیا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں ان سے ملاقات کر کے لوگ گھبراتے اور بھاگتے، کہتے کتنی جلدی اس سے بندے سے دور ہو جائے ہم، تو ایسے لوگ کے لیے دعا کے ہاتھ دور اٹھیں گے؟ نہیں، ایسا اپنا کردار، اپنا کریکٹر، اپنی رفتار، اپنی گفتار، اپنی زبان ایسی کریں کہ آپ کے لیے لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو اور خود بخود آٹومیٹک آپ کے لیے ہاتھ اٹھ جایا کریں۔ ہم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی؟ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ درس دیا ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے آقا نے، کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ مولا فرماتے ہیں پہلی چیز، مولا فرماتے ہیں کہ 7 ایسے گناہ ہیں، 7 ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ 7 ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون سے 7 ایسے گناہ ہیں؟ ان 7 گناہوں کو اپنے ذہن میں رکھے رہیے گا، اور اگر قلم و کاغذ بھی ہمیشہ بہرحال لے کے بیٹھا کریں تاکہ ان چیزوں کو لکھ لیا کریں۔
یادداشت، مثلا اس وقت جو چیز پڑھی گئی کچھ دیر یاد رہی، پھر اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ قلم کاغذ لے کے بیٹھا کریں، جب بھی آئے کریں قلم کاغذ لے کے بیٹھا کریے کہ کم سے کم جو چیزیں اچھی ہیں ان اچھی چیزوں کو نوٹ کر لیجیے، اس کو لکھ لیجیے تاکہ دوسروں کو بھی کام آ جائے۔ لکھی ہوئی چیز کبھی فراموش نہیں ہوتی، بھولتا نہیں آدمی، لکھی ہوئی چیزوں کو آدمی نہیں بھولتا ہے، جو چیز لکھ لی گئی ہے اس کو کبھی نہیں بھولے گا، اگر لکھ لیا تو ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو اس لیے کوشش کریے کہ ہمیشہ اس چیز کو آپ لکھ لیا کریں انشاءاللہ۔ مولا فرماتے، مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ پہلی چیز مولا اس میں فرماتے ہیں کہ بری نیت کا ہونا، انسان کی نیت کا برا ہونا، نیک نیت نہ ہو، کسی کے لیے کار خیر کر رہا ہے، کسی کے لیے ہمدردی سے پیش آ رہا ہے، لیکن نیت اس کی اچھی نہیں ہے کہ اس کے بدلے ہم اس سے مثلا کچھ لیں گے، اس کے بدلے وہ ہماری تعریفیں کرے گا، اس کے بدلے نہیں معلوم کیا کرے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں پہلی چیز نیت بد، نیت کا برا ہونا یہ انسان کی دعاؤں کو مستجاب ہونے سے روک دیتا ہے۔ دوسری چیز مولا فرماتے ہیں باطن کا ناپاک ہونا، یعنی درون ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ باطن کا ناپاک ہونا، مولا فرما رہے ہیں باطن کا ناپاک ہونا یہ انسان کی دعاؤں کو مستجاب ہونے سے روک دیتا ہے۔ تیسری چیز عدم اعتماد بدعا، یعنی جو ہم دعا کر رہے ہیں بس دعا کر رہے ہیں، خالی دعا مانگ رہے ہیں، اب اس کے اوپر یقین بھی نہیں، پتہ نہیں کہ یہی دل میں کہ کیا پتہ قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے لیے ہے کہ جو دعا کی جائے اس پر یقین کامل رکھو، یقین کامل رکھو کہ انشاءاللہ میری یہ دعا قبول ہوگی اہل بیت کے صدقے میں۔ معصوم کو اس میں اپنی دعا میں شامل کریں کہ ہماری دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، اہل بیت کے صدقے میں ہماری دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ چوتھی چیز مولا فرماتے ہیں منافقت و برادر دینی، اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ منافقت سے پیش آنا۔ ظاہراً مل رہا ہے انسان لیکن باطناً نہیں مل رہا ہے، ظاہراً اس کے لیے کوئی کام اچھا کر رہا ہے، باطناً اس کے لیے وہی چیز خراب کر رہا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے، اپنے یہاں ایک مثال دیا تھی آستی کا سانپ، یعنی ظاہراً ایک آپ کسی کے لیے کار خیر کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ الٹا ہی آپ کے لیے وہ ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ یا جو ظاہراً، ایک تو یہ اس کے لیے ہو گیا، ایک تو یہ کہ خود ہم جو کام کار خیر کر رہے ہیں یا جو چیز ہم چیز انجام دے رہے ہیں یا جو چیز بتا رہے ہیں، جو چیز کہہ رہے ہیں، اس کے پشت پردہ جو ہے، پشت پردہ جو وہاں پر اس کے یہ ہے کہ یعنی کوئی آپ کی نیت وہاں پر کوئی دوسری ہے، باطن میں کچھ اور ہے، منافقت ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ تو اس کے لیے معصوم نے منع کیا، یہ آپ کی دعاؤں کو رد کر دے گا، یہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب نہیں ہونے دے گا۔ حدیث آگے بڑھی۔ پانچویں چیز مولا فرماتے ہیں تاخیر کرنا نماز واجب میں۔ آج بہت ہوتا ہے، کام آیا، پتہ چلا دکان پر مشتری آ کر کھڑا ہے، کسی اور چیز میں لگ گئے، بات کرنے میں لگے ہوئے، نماز تاخیر ہوتی چلی جا رہی، نماز تاخیر ہوتی چلی جا رہی، کھانے میں لگ گئے، پینے میں لگ گئے، پہننے میں لگ گئے، سارے کام ہو رہے ہیں، نماز آخری ٹائم پر پڑھی جا رہی ہے۔ نماز آخری وقت پڑھنا ایسے ہی جیسے لیمو شیرین، ایک میٹھا ایک لیمو ہوتا ہے، یہاں نیبو جسے کہا جاتا ہے، نیبو آپ کہیں کھٹا ہوتا ہے، نہیں، نیبو یہاں میٹھا بھی ہوتا ہے، لیمو شیرین کا بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جب کاٹا جائے تو اس کو فوراً کھا لیا جائے، جیسے جیسے دیر ہوتی چلی جائے گی، سیکنڈ ثانیے گزرتے جائیں گے، وہ کڑوا ہوتا چلا، ایسا کڑوا ہو جاتا ہے کہ اصل میں کھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی زبردستی کھا لے، بس ایک بار کھا لی، اس نے کھا لیا اس پھل کو، اس لیمو کو۔ ایک لیمو ترش ہوتا ہے، کھٹا لیمو، ایک میٹھا لیمو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے نماز اگر اس کو اول وقت پر اس کو اگر ادا کر لیا گیا، تب تو آپ نے پورے اس کی برکتیں، رحمتیں، ساری چیزیں آپ نے، اس کی چاشنی سب کچھ آپ نے لے لیا۔ لیکن اگر اس کو آپ لیٹ کرتے چلے گئے، لیٹ کرتے چلے گئے، جب قضا ہونے کا وقت نزدیک آ پڑا، بس یہ ہے کہ آپ نے واجب خالی ادا کیا، پتہ نہیں قبول یا نہ قبول، وہ اللہ کے ہاتھ میں، خالی واجب ادا کر دیا آپ نے۔
نماز کا اول وقت پر پڑھنا یہ انسان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، نماز کا تاخیر کرنا یہ دعاؤں کو روک دیتا ہے۔ نماز سے نہ کہیے کہ کام ہے، کام سے کہیے کہ نماز ہے۔ ایک اور مثال دی جاتی ہے، کہتے ہیں اپنی نمازوں کو پڑھ لو قبل اس کے کہ دوسرے تمہاری نماز آ کر پڑھائیں۔ اپنی نمازوں کو پڑھ لو قبل اس کے کہ دوسرے آ کر تمہاری نماز پڑھائی جائے، دوسرے لوگ آ کر تمہاری نماز پڑھیں۔ مولانا نے فرمایا نماز کو تاخیر کرنا یہ انسان کی دعاؤں کو مستجاب ہونے سے روک دیتا ہے۔ چھٹی چیز مولانا فرماتے ہیں صلہ ارحام اور صدقے کا نہ دینا یہ انسان کی دعاؤں کو روک دیتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کام ہے، کوئی مشکل پریشانی، اس سے پہلے مجلس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں، شہزادی کونین کی بھی حدیث تھی، مولا امیر المومنین کی بھی حدیث میں نے خدمت میں آپ کی عرض کی تھی، امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا صلہ رحم بجا لاؤ ولو بشربۃ من ماء، ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے کسی کے صلہ رحم بجا لاؤ۔ مولا نے فرمایا تھا، مولا امام رضا علیہ السلام نے شہزادی نے فرمایا تھا، شہزادی کونین نے کہ صلۃ الارحام مشنات فی العمر، صلہ رحم انسان کی عمر کو طولانی کر دیتا ہے، صلہ رحم بجا لائے۔ صدقے کا نہ دینا، صلہ رحم کا بجا نہ لانا یہ ہماری دعاؤں کو مستجاب ہونے سے روک دیتا ہے۔ یہ ہمارے چوتھے آقا فرما رہے ہیں، مولانا امام زین العابدین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے نمونے مل۔ آخری چیز مولا فرماتے ہیں فحاشی اور گالی اور گلوچ کا کرنا، زبان پر نازیبا الفاظ کا لانا، ولو مذاق میں ہی صحیح، ہنسی میں ہی صحیح، یہ انسان کی دعاؤں کو مستجاب ہونے سے روک دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ زبان جب ناپاک ہو جائے گی تو پھر وہ چیز اثر کہاں کرے گی؟ زبان اگر ناپاک ہو جائے گی تو پھر اثر نہیں کرے گی۔ یعنی زبان کو پاک رکھنا ان سب چیزوں سے، فحاشی اور گالی گلوچ اور نازیبا الفاظ جو زبانوں پر لائے جاتے ہیں۔ مولانا نے یہ 7 چیزیں ہمارے لیے نمونہ عمل بتا دی ہیں کہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اور ہماری دعائیں مستجاب ہو تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کا ادب احترام، بعض مواقع پر ہوتا ہے ایک دوسرے کے یہ بھی یعنی معنی ہو جاتی ہے، کسی کو برا کہنا، کسی کے چہرے کو دیکھ کر کہنا کہ یہ کیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے، کسی کو دیکھ کر اس کی توہین کرنا، یہ سب کرنا یہ بھی انسان کے لیے کہتے ہیں یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، حد کے حرمت ہے، مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن کا ادب و احترام کعبے سے بڑھ کر ہے، جناب رسول خدا کی حدیث ہے، شیعہ حضرات سنی حضرات سب نے نقل کیا ہے کہ ایک مومن کا احترام کرنا خانہ خدا سے بڑھ کر ہے۔ کسی کو دیکھ کر کوئی اللہ نے خلق کیا ہے وہ چہرہ، کسی کو دیکھ کر اس کو کہنا، اس کو برے نام دینا، برے الفاظ دینا یہ غلط چیز ہے۔ یہ چیزیں یہ انسان کے دل کو توڑ دیتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل کی بد دعا اکثر لگ جایا کرتی ہے۔ ختم کی میں نے اپنے گفتگو ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، جناب سلیمان پیغمبر، سلیمان نبی اللہ کہ جن کی دنیا پر حکومت تھی، جناب سلیمان کہ جن کی دنیا پر حکومت تھی، چرند پرند ہر شے، ہوا، جنات، انسان، پرندے ہر شے پر حکومت تھی، اور آپ کے پاس ایک قالین تھا، ایک قالیچہ تھا کہ جس پر آپ ہواؤں پہ اڑا کرتے تھے۔ تمام مخلوق خدا کے حکم سے آپ کے اختیار میں تھی، سب پر بادشاہت کیا کرتے، دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت جناب سلیمان پیغمبر کی ہے۔ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب سلیمان اپنی قالین پر اڑتے ہوئے جا رہے تھے، ایک جنگل میں ایک بستی کے باہر کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کا چہرہ بہت ہی خراب، بالوں میں مٹی پڑی ہوئی، جسم پر جو ہے مٹی گندگی، اور چہرہ عجیب سا اور بھدا سا چہرہ۔ کہتے ایک مرتبہ جناب سلیمان کی جب نگاہ پڑی، نبی اللہ کی جب اس نبی خدا کی نگاہ پڑی، کہتے ہیں کہ اس عورت سے کون شادی کرے گا، آخر اس کو کون اپنی شریک حیات بنائے گا، اتنی بد شکل۔ لیکن ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، کہتے ایک مرتبہ
یہ زبان سے نکلنا تھا اور دل میں ہلکا سا بہرحال اس مخلوق کے خدا کے لیے تنفر پیدا ہونا تھا کہ یہ اس طرح کی اللہ نے اسے خلق کیا، یہ کیسی ہے؟ کہتے ہیں بس اتنا کہنا تھا، سمندر کے اوپر سے آپ کا قالیچہ گزر رہا تھا، ہاتھ سے انگوٹھی ان کے نکلی اور نکل کے دریا میں گر گئی، وہ انگوٹھی کی جس کے ذریعے سے یہ خلائق کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مرتبہ ساری چیزیں ان سے دور ہونا شروع ہو گئی، قالین نیچے آنا شروع ہو جا رہی، آواز دے رہے ہیں، جناتوں کا آواز دے رہے ہیں، جنات سن رہے ہیں، پرندوں کو آواز دے رہے ہیں، جو بڑے بڑے پرندے کیا کر قالین کو سنبھالے وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ساری چیزیں ان کے مخالف ہو گئی، آ کر زمین پر گرے، زمین پر آ کر گریے پریشان، کہتے خدایا یہ کیا ہو گیا؟ ملتا ہے روایت میں نقل کیا جاتا ہے کہ جناب سلیمان بہرحال کافی عرصے تک ادھر ادھر مارے مارے چلتے رہے، بیچارے ساری حکومت چھل گئی، ایک عام سے انسان ہو گئے، ایک عام سے انسان، کھانے پینے کی بھی دقت، کہتے ہو دریا کنارے کچھ مچھوارے رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کر آپ نے مچھلی وغیرہ ان کے ساتھ مارنا شروع کر دی، مچھلی پکڑنا شروع کر دی اور اپنا رزق بہرحال اسی طرح چلتا ہے، لیکن تلاش میں ہے کہ آپ کو وہ عورت مل جائے۔ کہتے نبی خدا نے بہت تلاش کیا تو وہاں سے کچھ ہی دور پر بہرحال وہ عورت ان کو دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک گاؤں ہے، ایک جنگل ٹائپ کا ہے، اس کے باہر وہ پڑی ہوئی ہے، بہرحال وہاں پر پہنچنے کے بعد یہ خوشحال ہو گئے، بہت ڈھونڈا تھا، پریشان ہو گئے تھے، کافی وقت گزر چکا تھا، بہت پریشان ہو گئے تھے، اس کو دیکھا، سلام کیا، کلام کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے بندے خدا، یعنی اپنے پشیمانی کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کو یعنی یاد آ گیا کہ کیا وجہ ہوئی، کس وجہ سے پروردگار نے میری ساری حکومت کو چھین لیا، ایک خدا کے ایک مخلوق کو میں نے گری نظر سے دیکھا، اس کی وجہ سے خداوند عالم نے ہم سے یہ چیز کو چھین لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ خوشحال ہو جاتے کہ اتنا خوبصورت جوان، بہت خوبصورت تھے جناب سلیمان، بہت خوبصورت، بڑے حسین تھے، قد و ہیکل خوبصورت، خوشحال ہو گئی، کہتے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی اصل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت مجھ سے شادی کے لیے کہہ رہا ہے، کہہ رہے یہ تو میرے ذہا نصیب، یہ تو میری قسمت کھل گئی۔ بہرحال کہتے ہیں نہلایا دھلایا گیا، جناب سلیمان پیغمبر نے اس سے شادی کر لی، کافی عرصے تک ساتھ میں رہے، کافی دنوں تک ساتھ میں رہے، اور خدا سے دعا بھی کر رہے ہیں، پروردگار سے معافی بھی مانگ رہے، خدایا مجھے بخش دے، پروردگار معبود یہ جو مجھ سے ہو گیا، اے خدایا مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، خدایا میں اپنی غلطی پر پشیمان ہوں۔ کہتے دعا کرتے رہے، ایک دن مچھلی مار رہے تھے، کیونکہ آپ نے مچھواروں کے ساتھ مچھلی کا کام شروع کر دیا تھا کہ اس سے گھر کا خرچہ وغیرہ بھی چلتا تھا۔ کہتے ہیں جناب سلیمان مچھلی مار رہے تھے، جال میں ایک عجیب سی خوبصورت سی بڑی سی مچھلی آئی کہ بہت زیادہ چمک اس کے اندر، سب کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، دیکھنے لگی۔ کہتے وہ مچھلی جب آئی تو اس کو بہرحال چاک کیا گیا، کہا اس کو دیکھیں کیا ہے یہ کیسی مچھلی ہے؟ کہتے جیسے ہی چاک کیا گیا، اس کو جیسے ہی کاٹا گیا، کہتے جیسے ہی انگوٹھی ملی، پیغمبر خدا نے اپنے ہاتھوں میں اس انگلی میں اپنی اس انگوٹھی کو پہنا۔ کہتے ادھر انگوٹھی کا پہننا تھا، ساری چیزیں دوبارہ اسی طریقے سے ہو گئی، ہوائیں آپ کے اختیار میں ہو گئی، اجنہ آپ کے اختیار میں ہو گئے، پرند آپ کے پاس بھاگے آنے لگے، لباس تبدیل ہونے لگے، سب کچھ۔ کہتے ایک مرتبہ وہ لوگ بھی دیکھ کر پریشان ہو گئے جو وہاں پر ساتھ میں مچھوارے تھے، کہتے ہیں یہ کون ہے؟ تو آپ نے اپنا تعارف کرائے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں، میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، خدا کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، پیام رساں ہوں۔ کہتے لوگوں نے قدموں پر سر رکھ دیا، ہم کو معاف کریے گا، ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ نبی خدا آپ ہی ہیں، آپ ہی پیغمبر ہیں، پیغمبر خدا ہیں آپ۔ ملتا ہے کہ اس کے بعد ساری چیزیں خداوند عالم نے ان کو دوبارہ سب کچھ ان کے اختیار میں دے دیا، ان کی دعا کو، ان کی توبہ کو پروردگار نے سن لیا۔ عزیزو ہم بھی ان سب واقعات، ان سب چیزوں سے نصیحت لیں اور انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں یہ سب چیزیں ہم لے کر آئیں۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا، وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ آج 6 محرم ہو گئی ہے۔ بعض ممالک میں آج کا دن منسوب کیا جاتا ہے شہزادے علی اصغر سے، اور بعض ممالک میں آج کا دن منسوب کیا جاتا ہے شہزادہ قاسم سے، لیکن مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ آج شہزادے علی اصغر کے ہی مصائب پڑھے جائیں۔
بہرحال شہادت ایک ہی دن سب کی ہوئی ہے. یہ دن الگ الگ اس لیے رکھ لیے تاکہ دل کھول کر پرسہ دیا جا سکے. اور یہ اسی کا اثر ہے کہ نام فقط آتے ہی آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ لا تبرد ابدا. قیامت تک یہ شہادت حسین کی گرمی ہمارے دلوں سے کم نہیں ہو سکتی. کربلا میں جو گزر گیا کہنا بڑا آسان ہے، جس پر بیتتی ہے وہی یہ بہتر جانتا ہے. کوئی ذرا اس باپ سے پوچھے کہ جس کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ ہے، خدا نہ کرے کوئی باپ اتنا مجبور ہو کہ ہاتھ پہ ایک ننھے بچے کا جنازہ ہو اور وہ قبرستان کی طرف جا رہا ہو. آج 6 محرم ہو گئی ہے، شہزادے علی اصغر کے بعد جگہ پہ تابوت اٹھ رہا ہے. آج کے دن میں بھی کربلا میں اکثر ہوا ہے، اس مقام پہ رہا ہوں جہاں پر شہزادے کے گردن پہ آ کر تیر لگا تھا. کہتے روایت کے فقرات نقل کیے جاتے ہیں، روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام جس وقت تک تنہا رہ گئے، کہتے 3 مقام پر آقا حسین نے اپنی آواز کو بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. کہتے مولا کی آواز 3 جگہ ملتا ہے، تل زینبیہ پہ، تل صدرہ پہ، اور جہاں پہ جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی. 3 مقام پر آپ نے اپنی حجت کو تمام کیا تھا. کہتے آقا حسین کی آواز خیام میں پہنچ گئی، ہوا اپنے دوش پر لے کر خیمے حسین میں کوہرام برپا ہے. امام حسین نے بہن زینب سے کہا، اے زینب ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے. میری ماں جائی، بھیا آپ کی آواز کو اصغر نے سنا، اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. امام حسین کہتے ہیں لاؤ میرے اصغر کو مجھے دے دو. عجیب جملات ہیں. کہتے امام حسین نے اصغر کو اتنی زیادہ گرمی تھی کہ ابا کے دامن میں اصغر کو چھپا لیا. اصغر کو لے کر جانے لگے. سکینہ آگے بڑھی، بابا بھیا کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں، بھیا کو پانی پلانے لے جا رہے. اے بابا جب میرے بھیا کو پانی پلا لیجئے گا، بابا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی لیتے آئیے گا. کہتے ہیں عجیب روایت ہے، مولا حسین کا دل ملول ہونے لگا، آنکھوں سے اشک جاری. حسین کو معلوم ہے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چھوٹی بچیاں باپ بہت زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بچوں سے، خصوصاً چھوٹی بیٹیاں، بھائی بہن باپ ہر کوئی اس سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے چھوٹے بہنوں سے. کہ آپ کے گھر پر بھی جب آپ گھر سے کام پر ڈیوٹی پر جاتے ہوں گے تو اس وقت چھوٹی بچی اگر آپ کے گھر میں ہوگی تو آ کر کھڑی ہو جاتی ہوگی، یہی کہتی ہو کہ بابا جب شام کو پلٹ کے آنا، بابا میرے لیے یہ لیتے آئیے گا، میرے لیے یہ چیز لے آئیے گا. آپ کہتے ہاں بیٹا جب شام کو آؤں گا تو میں لے کر آؤں گا. کہتے امام حسین سکینہ کو دلاسا دے کر مقتل میں پہنچے. مقتل ابن مخنف میں ملتا ہے کہ امام حسین نے صاحب نہر المصائب کے بھی جملے نقل کیے جاتے ہیں. کہتے آقا ایک بلندی پر پہنچے
اور پہنچنے کے بعد مولا نے پانی طلب کیا. کہتے فوج اشقیا یہ سمجھی شاید حسین قرآن کو لے کر آئے کہ اب فیصلہ قرآن سے ہوگا. مولا نے جب پانی مانگا کسی نے پانی نہ دیا. کہتے ابا کے دامن کو ہٹا دیا. وہ تپتا ہوا صحرا، وہ سورج کی گرمی، اصغر مچلنے لگے. مولا نے پھر پانی مانگا. حسین کی بے کسی دیکھو، آقا نے اصغر کو جلتی ریت پر لٹا دیا. عجیب جملہ کہا، قربان جاؤں مولا حسین پر. عجیب غربت کا جملہ. خدا کسی باپ پر یہ دن نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. امام حسین نے وہ بات کہہ دی، محرموں کی بات نامحرموں میں کہہ دی حسین نے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کے ہمارے پرسے کو قبول کرے. خدا قسمت کرے کربلا میں ایسے ہی مقام علی اصغر پہ چل کر پرسہ دیا جائے. کہتے روایت نقل کی جاتی ہے، مولا فرماتے ہیں اے فوج اشقیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، میرے بچے کو ایک قطرہ آب پلا دو. کہتے کوئی آگے نہ بڑھا. امام حسین دیکھ رہے اصغر خاک پر تڑپتے تڑپتے رک رہے ہیں. یہاں پر تشبیہ دی جاتی ہے جناب علی اصغر کی ایک مچھلی سے. آپ نے دیکھا ہوگا مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالا جاتا ہے، کہتے یہ ماہی، یہ مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد کچھ دیر تڑپتی رہتی ہے. جیسے جیسے جسم سے پانی ختم ہونے لگتا ہے، خون ختم ہونے لگتا ہے، مچھلی تڑپتی جاتی. حسین نے دیکھا اصغر زمین پر ایک ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کے جسم سے جب پانی اور ختم ہونے لگتا ہے تو مچھلی اب تڑپ نہیں پاتی، کروٹ لے نہیں پاتی، بلکہ مچھلی اپنی دم کو کبھی اٹھاتی ہے کبھی زمین پر رکھتی ہے. حسین نے دیکھا میرے آقا نے اصغر کبھی اپنا ایک پیر اٹھاتے ہیں، ایک پیر زمین پر رکھتے ہیں، کیونکہ دھیرے دھیرے مچھلی کی موت نزدیک ہوتی جاتی ہے. اب مچھلی میں یہ نوبت آ جاتی ہے جب اس کی موت بالکل نزدیک ہونے والی ہوتی ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ مچھلی اب اس میں نہ تڑپنے کی طاقت ہے، نہ دم اٹھا کے زمین پہ رکھنے کی طاقت ہے، اب آخری سانسیں رہتی ہیں. مچھلی اپنے منہ کو بند کرتی ہے، منہ کو کھول دیتی ہے، منہ کو بند کرتی ہے. حسین تڑپ گئے. دیکھا اصغر کے وہ عالم ہو چکا ہے. اب اصغر اپنے لبوں کو بند کر رہے، تڑپ کر اصغر کو گود میں اٹھا لیا ہے. میرے لال اصغر. کہتے حسین نے فرمایا اصغر تو بھی حجت خدا ہے. کہتے اصغر نے اپنے سوکھے لبوں پر اپنی زبان کو پھیرنا شروع کیا. مقتل کے فقرات ہیں، زبان اور لب اتنے خشک تھے، اصغر کی زبان جدھر جاتی تھی چپک جاتی تھی، جس طرف آتی تھی چپک جاتی تھی. یہ منظر دیکھ کر فوج اشقیا میں کوہرام برپا ہو گیا. ایک آواز گونجی، اینا اینا حرملا، حرملا کہاں آ جا. کہتے روایت کے فقرات حرملا آتا ہے، حرملا سے حکم دیا جاتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. کہتے اس نے 3 بال کا تیر
جو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس لعین نے کیسے جیسے ہی تیر چلانا چاہا ہاتھ سے چھوٹ گیا، پھر چلانا چاہا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کہتے پسر سعد کہتا ہے اے ہرملا، تیرا عرب کے بڑے تیر اندازوں میں شمار ہوتا ہے، ایک بچے پہ تیر نہیں چلا پاتا۔ ایک مرتبہ ہرملا کہتا ذرا میرے نزدیک تو آ، جیسے ہی چلے کمان میں ارے تیر کو جوڑا، کیا دیکھا ایک بی بی ہے جو فریاد کر رہی، کبھی رسول خدا آگے آگے ہے، کبھی شہزادی کونین علی مرتضی، ارے کیا بگاڑا ہے میرے اصغر نے تیرا۔ کہتے ایک مرتبہ یہ لعین آنکھوں کو بند کرتا ہے، اور کہتے کہ یہ آنکھوں کو بند کر کے ہوا میں شکار کیا کرتا تھا، آنکھوں کو بند کیا، تیر ہوا میں چلا، اصغر کی گردن کو چھیدا نہیں۔ کہتے من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو گئے۔ عجیب روایت کے جملے ہیں، عجیب مقتل کا جملہ ہے، ملتا ہے روایت میں امام حسین کے بازو میں تیر پیوست ہوا، کہتے اصغر کا گلا کٹ گیا۔ کہتے ہیں یہاں نقل کیا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مرغ ذبح کرتے ہیں یا پرندہ ذبح کرتے ہیں، اگر چھری بہت تیز ہو تو کبھی گردن کٹنے کے بعد اس پرندے کا سر کھال میں لٹک جایا کرتا ہے۔ ارے جیسے ہی تیر لگا اصغر کا سر، اللہ اکبر، اصغر کا سر کھال میں لٹکنے لگا۔ حسین نے اصغر کے سر کو سنبھالا، کپڑے سے چھپایا، کہتے ہیں چند قطرے گرے تھے، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے انکار، زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے انکار۔ روایت کے جملات ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں میرے جد حسین جب یہ اصغر کو لے کر چلے، آپ روز عاشورہ اعمال کرتے ہیں نا، جانتے ہیں یہ کس کی یاد ہے، یہ جناب علی اصغر کی یاد ہے، یہ جناب علی اصغر کی یاد ہے۔ بس میں نے ختم کیا، اپنی دعاؤں کو مانگ لے، ان خالی گودیوں کے لیے مانگ لے۔ کہتے ہیں اصغر کو لے کر امام حسین خیمے کے در کے نزدیک پہنچے، قدم نہیں اٹھ رہے، ابھی جاؤں گا تو سکینہ کو کیا جواب دوں گا، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا نا میں، کیا جواب دوں گا۔ کہتے حسین نے قدم اٹھایا، زبان پر فقرہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے خیمے کے نزدیک پہنچے، حسین رک گئے، قدم نہیں چلتے، سکینہ یاد آ گئی، پھر پلٹے، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہتے پھر آگے بڑھے، حسین کو سکینہ، کہتے ایک مرتبہ ہمت کی، 7 مرتبہ میرا آقا حسین، 7 مرتبہ آگے بڑھا، 7 مرتبہ پیچھے ہٹا، کہتے بہت ہمت کر کے حسین نے قدم اٹھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے جیسے ہی خیمے میں پہنچے، زینب کو آواز دیا، مادر اصغر کو آواز دیا، کہتے ان سب سے پہلے ارے بھاگی سکینہ آ گئی۔ آپ بھی جب شام کو گھر پہنچتے ہیں تو بچے بھاگے پہلے آ جاتے، کہتے سکینہ آتی ہے، بابا سے سوال کرتی ہے، بابا کوئی جواب نہیں دیتے، کہتے ابا کے دامن کو پکڑا، اے بابا سکینہ نے آپ سے کچھ کہا تھا، میرے بھیا اصغر کو پانی پلانا ہے نا بابا، میرے بھیا کو پانی پلا دیا نا۔ حسین نہیں بول رہے۔ ایک مرتبہ روایت کے فقرات ہیں، امام حسین علیہ السلام ابا ڈالے ہوئے ہیں، ابا اصغر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، آقا حسین بول نہیں پا رہے ہیں، کہتے مولا نے ابا کا دامن ہٹایا، ارے غضب ہو گیا، اصغر کا سر لٹکنا، ارے سکینہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی، بابا یہ میرے اصغر کا کیا حال ہے؟ کہتے مادر اصغر نے کہا امثلو کا ینہار، اے اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ کیا تیرے جیسے
کیا تیرے جیسے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا پروردگار ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اے خدایا ہم سب کی تمام شرعی حوائج کو پورا کر دے. خدایا ہمارے مرحومین کو غریق رحمت کر دے. خدایا شہزادے اصغر کا تجھے واسطہ. روایت ہے کہ اگر جناب علی اصغر کے اصلی نام کو لے کر اگر 3 مرتبہ دعا کی جائے یہ اکثر دعاؤں میں، تو خدا بند عالم اس کی دعا ضرور سنتا ہے. خاص طور سے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے نقل کیا جاتا ہے کہ جناب علی اصغر کے اصلی نام کا واسطہ دے کر اگر دعا مانگی جائے تو خدا اسے اولاد ضرور عنایت کرتا ہے. کہ جناب علی اصغر کا اصلی نام عبداللہ رضی تھا. جناب علی اصغر کا اصلی نام عبداللہ رضی کا. پروردگار تجھے عبداللہ رضی کا واسطہ، اے پروردگار تجھے عبداللہ رضی کا واسطہ، تجھے عبداللہ رضی کا واسطہ جو اصغر کا اسلام. معبود جو گودیا ویران انہیں آباد کر دے، جنہیں اولاد دی انہیں نیک و صالح بنا. خدا روزی روزگار کے دروازوں کھلے. معبود اے میرے پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے. مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے. خدایا ہمارے مراجع اعظام خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کرام ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. پروردگار یہ استکبار حکومتیں جس وقت ظلم کر رہی جگہ جگہ پر اگر ہدایت کے لائق ہیں تو انہیں ہدایت کر وگرنہ نیست اور نابود کر دے. اے خدایا اے میرے معبود تجھے واسطہ دیتے تیرے اہل بیت کا، جن کے بھی دلوں میں اہل بیت کی زیارت کی تمنا ہے، معصومین کی بارگاہوں میں آنے کی تمنا ہے، ان سب کو معصومین کی زیارت نصیب کر دے. خدا ہمارے مرحومین کو غریق رحمت کر دے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے. آخر میں آپ سب سے التجا ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں اور ہمارے مرحومین اور جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں اور ایسے حضرات جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے اور خاص طور سے جو ابھی اس بیماریوں سے لوگ مر رہے ہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد. کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے. کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا حسین آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل، تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل. پھر ایک بار مجھے کربلا دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے. کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے. کریم کرب و بلا تمہارے روز پہ آنے میں آج دقت ہے، مگر خبر ہے تمہیں مجھ کو کتنی چاہت ہے، مگر خبر ہے تمہیں مجھ کو کتنی چاہت
کوثر کے بل چلاؤں گا، بس صدا دیجیے